اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28ویں رجب کی شب ہے۔ صبح 28ویں رجب کی صبح میں مولا امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کو مدینہ منورہ سے لے کے مکے کی طرف رواں ہوئے۔ آج صبح 28 رجب کی صبح میں خانوادہ اہل بیت صبح آپ کے ساتھ تھے، شہزادیاں ساتھ تھے، 18 قمر بنی ہاشم آپ کے ساتھ تھے، مولا مشکل کشا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے صبح آپ کے ساتھ تھے۔ آج ہی کا دن تھا جو سفر امام حسین یہاں سے نکل کے آپ مدینہ منورہ سے نکل کے مکے کی طرف رواں ہوئے، اور یہاں جانے سے قبل آپ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ گئے۔ وہاں سے آپ نے اجازت طلب کی اور کہا کہ نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہاں سے آپ اپنے خانوادے کو لے کے ماں کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مزار پہ جنت البقیع گئے۔ وہاں سے آپ اجازت لیے، وہاں سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، میں فدا ہوں میرے بچے پر مصدقے اس پر، شکم غیر سے وہ ہے میرا پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو نہ آگے بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ حضرت عباس کو آپ نے نادی بھائی، ابھی ماں بلا رہی ہے، تو آ کے حضرت عباس نے پائنتی پہ مزار پہ سر رکھ کے اپنا اجازت لیا، وہاں میرے بچے میرا حسین آپ کے حوالے ہے۔ بس یہاں سے مدینے سے مکے کی طرف یہ قافلہ رواں ہوا۔ یہاں سے ہی کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے سنگا شہزادیاں تھے، بچے تھے، آپ کے چاہنے والے تھے۔ اس سلسلے میں میں اور آپ سے زیادہ اور کیا عرض کروں۔ جلوس نورخان بازار سے کدھر ختم ہوتا ہے، اختتام کیا ہوتا ہے؟ یہ جلوس نورخان بازار سے شروع ہو کے بالچٹی کھیت گول خبر سے ہوتے ہوئے عبادت خانہ حسینی سے ہوتے ہوئے علاوہ سرتوخ مبارک تک جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس جلوس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اور ایک جلوس صبح بعد فجر نماز کے ساتھ ہی عاشور خان حسنین نورخان بازار چمن سے ہوتے ہوئے عبادت خانہ حسینی کو جاتا ہے۔ وہاں پر مجلس برپا ہوتی ہے۔ یہ مسلسل یہ تقریباً 40-50 سال سے چلتے آ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے استقبال ہوتا ہے یہ جلوس کا۔ اتنا کہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ کو مولانا مخصوص صاحب جعفری صاحب آپ کے سامنے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ ہمارے محترم شہریار والا جائی صاحب نے آپ کی خدمت میں آج کی تاریخ کے حوالے سے بہترین وضاحت پیش کی ہے۔ یقیناً آج کی تاریخ ایک بڑی دردناک تاریخ ہے۔ 28 رجب المرجب وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسین نے مدینہ کو الوداع کہا اور اپنے نانا کے مزار کو الوداع کہا، اپنی ماں کے قبر مبارک کو الوداع کہا، اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو الوداع کہا۔ اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسین نے ساری دنیا کو بتایا کہ جب یزید نے یہ گورنر کو لکھا مدینے والے کو کہ تم امام حسین سے بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر دو، اس لیے کہ ان کی بیعت بہت ضروری ہے، تو جب اس کا نامہ آیا ہے امام حسین وہاں پہنچے ہیں جہاں آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے چاہنے والے موجود تھے، اور وہاں امام نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ حسین فاطمہ کا لال ہے، حق و صداقت کا لال ہے، حق و باطل کی پہچان ہے، لہٰذا حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تب امام حسین نے مدینہ کو الوداع کہا ہے اور کہا، اے مدینے والو تم گواہ رہنا، میں کسی تخت و تاج کے لیے، میں کسی حکومت کے لیے، میں کسی جاہ و حشمت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے نانا سے طفلی میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے دین پر، آپ کے اسلام پر جب بھی کوئی آنچ آئے گی تو حسین اپنا سینہ سپر کرے گا، اپنے بچوں کو قربان کرے گا، اپنے بھائی کو، ان کے بازوں کو قربان کر دے گا۔ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس دن اس وعدہ نبھانے کا وقت آیا تو امام حسین نے مدینے والوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو تم یاد رکھنا کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے، اس لیے کہ اب وہ شخص قابض ہو رہا ہے، وہ شخص حاکم بن رہا ہے کہ جو شراب بھی پیتا ہے، خون ریزی بھی کرتا ہے، فتنہ و فساد بھی کرتا ہے، وہ پورا اس کا مجسمہ فتنہ ہے۔ لہٰذا حسین نکل رہا ہے تاکہ اس فتنے کو ختم کر سکے، اس تمام طرح کی پلیدیاں اور تمام طرح کی برائیوں کو امام حسین ختم کر سکے۔ تب امام حسین نکلتے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آج حسین 28 صفر المظفر کو، 28 رجب المرجب کو مدینے سے نکلتے ہیں اور ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں۔ اور یہ ساری دنیا کے لیے ضروری تھا کہ جب وقت کا امام مدینہ چھوڑ رہا ہے تو پھر ہر کوئی امام کا ساتھ دیتے ہوئے امام کے ساتھ نکلنا تھا، اور وہاں سے امام مکے پہنچتے ہیں اور وہاں بھی حج نہیں کرنے دیتے ہیں امام کو۔
امام حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور وہاں سے کربلا کا سفر کرتے ہیں۔ آج شہر حیدرآباد میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ امام حسین کی روانگی کے اس مناسبت سے یہاں عماریوں کا جلوس نکالا جاتا ہے، یہاں ماتمداری ہوتی ہے، یہاں پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم اس امام حسین کی یاد میں یہاں جلوس عماری کا اہتمام ہوتا ہے کہ جس میں وہ سواریوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جہاں امام حسین جب گھر سے نکلتے ہیں تو ساتھ اکیلے نہیں نکلتے ہیں، ساتھ میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے، جناب عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب زینب و کلثوم بھی ہیں، جناب سکینہ بھی ہیں۔ یہ قافلہ بتا رہا ہے کہ امام حسین جنگ کی ارادے سے نہیں نکل رہے ہیں بلکہ اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ امام حسین اگر جنگ کے لیے نکلتے تو پھر ایک لشکر تیار کرتے، پھر ایک قافلہ تیار کرتے، لیکن یہاں قافلہ خواتین کا تھا، یہاں قافلہ زینب کبریٰ کا تھا، یہاں جناب زینب و کلثوم ہیں۔ بس آخر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جناب زینب جب سوار ہونا چاہتی ہیں تو ایک طرف سے جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، ایک طرف سے جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ عجب نہیں کہ میرے مولا حسین کو یہ مدینے کا منظر دیکھ کر 11 محرم کا منظر سامنے آیا ہوگا کہ آج جب میری بہن سوار ہو رہی ہے تو ایک طرف سے علی اکبر ہے، ایک طرف سے عباس ہے، کوئی زانو بچھا رہا ہے تو کوئی ہاتھ آگے کر رہا ہے، لیکن 11 محرم ہوگی، یہی زینب ہوگی کہ جب کبھی دائیں دیکھ رہی ہوگی، کبھی بائیں دیکھ رہی ہوگی کہ اے میرے شیرو اٹھو اور اپنی زینب کو سوار کرو، لیکن کوئی بھی سوار کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ وہ دردناک تاریخ ہے کہ جس میں ہم آج کے وقت کے امام زمانہ اجر اللہ تعالی فروز شریف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سب ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پرخلوص عمل کو عقیدت کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بے چین ہو کر رونے کے لیے یہ منظر ہی کافی ہے کہ بیویوں کی بھائی کا دا کچھ